بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک وارث کے موجود ہونے کی وجہ سے جو دوسرا وارث ہے اس کا حصہ یا کم ہو جاتا ہے یا وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ باپ موجود ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے، بیٹا موجود ہو تو پوتا جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میت کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں بیوی کا جو حصہ ہے وہ کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک وارث کے موجود ہونے کی وجہ سے دوسری وارث کا حصہ یا کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے، اس کو علم وراثت میں حجب کہا جاتا ہے۔ حجب کے احکامات ہیں جن کو ہم ابھی یہاں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ عمومی طور پر، بنیادی طور پر حجب کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، باز کرنا۔ تو چونکہ اس کی وجہ سے ایک وارث دوسرے وارث کے حصے کو کم کر دیتا ہے، اس کو بڑا حصہ لینے سے باز رکھتا ہے یا بالکل محروم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو حجب کہا جاتا ہے۔ اور علم وراثت کی اصطلاح میں حجب کہتے ہیں کسی مستحق کے موجود ہونے کی وجہ سے دوسرے مستحق کا جو حصہ ہے اس کو کم کر دینا یا ختم کر دینا، یہ حجب کہلاتا ہے۔ حجب کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مستحق وارث کی موجودگی کی وجہ سے دوسرا جو مستحق وارث ہے وہ بالکل محروم نہ ہو لیکن اس کا حصہ کم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک وارث کی موجودگی کی وجہ سے دوسرا وارث بالکل محروم ہو جائے۔ تو یہ حجب کی 2 قسمیں ہیں جو کہ یہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم جس کو حجب نقصان کہا جاتا ہے، یعنی ایک وارث کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے وارث کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ صرف 5 ورثاء ہوتے ہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، پوتی ہے اور ستیلی بہن ہے۔ اور دوسری قسم ہے حجب حرمان، یعنی ایک وارث کی موجودگی کی وجہ سے جو کہ قریبی وارث ہے وہ بعید وارث جو ہے اس کو بالکل محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ بے شمار جو ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے، لیکن 6 وارث ایسے ہیں جن میں ماں، باپ، بیٹا بیٹی اور میاں بیوی، یہ 6 وارث ایسے ہیں یہ کبھی بھی حجب حرمان ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ ان کا حصہ کم تو ہو سکتا ہے زیادہ سے، لیکن یہ بالکل محروم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 6 ورثاء وہ ہیں جن کے اوپر حجب حرمان یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جن ورثاء سے حجب حرمان متعلق ہے، یعنی جن کے اوپر حجب حرمان اپلائی ہوتا ہے، ان کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ ہے وہ بعید رشتے کو محروم کر دے، جیسے باپ جو ہے وہ دادا کو محروم کر دے، بیٹا پوتے کو محروم کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس وارث کا رشتہ میت کے ساتھ کسی اور وارث کی وجہ سے مل رہا ہو، اور وہ جو واسطہ رشتہ ہے، یعنی جس کے واسطے سے وہ میت کا وارث بن رہا ہے، جب وہ واسطہ موجود ہوگا تو جو اس واسطے سے وارث بن رہا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ پھر سمجھ لیں کہ ایک واسطے کی وجہ سے ایک وارث میت کا وارث بن رہا ہے، اگر وہ واسطہ موجود ہے تو پھر وہ جو وارث ہے وہ میت کا وارث نہیں بن سکے گا۔ اور اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ مثال کے طور پہ دادا کا جو رشتہ ہے میت کے ساتھ وہ باپ کی وجہ سے ہے، اور پوتے کا جو رشتہ ہے میت کے ساتھ وہ بیٹے کی وجہ سے ہے۔ تو اب بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جائے گا اور باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا، لیکن اس سے ایک چیز جو ہے وہ مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ماں کی وجہ سے وارث بن رہے ہوتے ہیں میت کے۔ جو ماں شریک، جو اخیافی بہن بھائی ہیں، وہ میت کے وارث بنتے ہیں ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے نہیں۔ تو اگرچہ پرنسپل یہی ہے کہ جو وارث کسی واسطے کی وجہ سے میت کا وارث بن رہا ہے اس واسطے کی موجودگی میں وہ وارث محروم ہو جاتا ہے، لیکن یہ قاعدہ اخیافی بہن بھائیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا کہ ماں کی موجودگی کے باوجود جو اخیافی بہن بھائی ہیں یہ میت کے وارث بنیں گے، ماں ان اخیافی بہن بھائیوں کو محروم نہیں کرے گی۔ آخری چیز ہم سمجھ کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ممنوع اور محجوب یہ 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ ممنوع کسی معنی کی وجہ سے، جو موانع الارث ہیں جیسے غلامی ہے، قتل ہے، دین کا مختلف ہونا ہے،
مانع الارث جو ہے یہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں مانع ارث کی وجہ سے یہ ممنوع ہوتا ہے. کوئی بھی جو وارث ہے وہ موانع الارث کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے، جبکہ جو محجوب ہے وہ کسی قریبی رشتہ دار کی وجہ سے محجوب ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ممنوع جو ہوتا ہے، جو موانع الارث کی وجہ سے جو ممنوع ہو جاتا ہے، ایسا وارث نہ کسی کا حصہ کم کرتا ہے اور نہ کسی کو محروم کرتا ہے، جبکہ جو محجوب وارث ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی وارث کا حصہ کم ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے.